کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. امید ہے سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم استقبال کرتے ہیں محترم سید ابراہیم شاہ صاحب کا، اور آج کا موضوع گفتگو ہے کہ عقیدہ امامت. تو ابراہیم شاہ صاحب سے اپیل ہے کہ بتائیں کہ یہ امامت کیا ہوتی ہے، عقیدہ امامت کیا ہے، اور کس کے ریگارڈنگ یہ بات چیت کی جا رہی ہے، اور عقیدہ امامت کے ریگارڈنگ پلیز تفصیل سے بتائیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو ابراہیم صاحب اینڈ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ویلکم ونس اگین. بڑی مہربانی کہ آپ نے آج وقت دیا کہ آج ہم اپنا عقیدہ امامت کے بارے میں بات کریں. کہ یہاں پہ اہل تسنن کے عقیدہ امامت کے بارے میں بات چیت ہو چکی ہے اسے ماقبل. تو اب ہمیں یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ہم اپنا عقیدہ امامت کا بیان کریں. تو لہٰذا آج ہم دیکھیں گے کہ مصادر احادیث کتب اہل سنت، یعنی کہ اہل سنت کے پاس جو کتابیں ہیں حدیث کی، اور قرآن حکیم کے اندر امامت کے بارے میں کیا نصوص ہیں، امامت کیا چیز ہے، امامت کے کیا فنکشنز ہیں، امام کس کو کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ امام کا کام کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے آیت امیر خالد صاحب جو اس ضمن میں عرض ہے وہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73. نشان اس کا 73 ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام، فعل الخیرات، ہم نے اچھے کام کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وہی بھیجی، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے. یعنی کہ ائمہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کے بنائے کردہ ہیں. ہم نے بنا کے بھیجا، ہم نے ان کو امام بنایا. بے امرنا، اپنے امر کے ساتھ ان کو امام بنایا، تاکہ وہ عوام کو سیدھے رستہ کی طرف لے کے جائیں، اچھے کام کی طرف لے کے جائیں. امام کا کام کیا ہے؟ امت کی نیابت رسول اللہ کے بعد، یہ تو بات سیٹل ہوگی نا، رسول اللہ کے بعد امام. تو اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ رسول کے بعد نیابت رسول اللہ میں فعل خیرات، عمل فعل خیرات کے تھرو عوام کو صحیح رستے پہ لے کے یہدون بامرنا، وہ اپنی ہدایت سے، جو ہدایت ہم نے ان کو دی، اس ہدایت کو آگے عوام تک پہنچائے اور عوام کو ہدایت یافتہ کرے. یہ ہے امام کا کام. ادھر سے ایک بات تو واضح ہوگی کہ قرآن مجید کے تحت ایک بات واضح ہوگی کہ امام کیسے بنایا جائے گا اور امام کا کام کیا ہے. دو چیزیں ادھر واضح ہو گئی ہیں. وَجَعَلْنَا، ہم نے بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ انی جاعل، ہم نے اس کو بنایا، کس کو؟ آدم کو. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اسی طرح وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے امام بنایا. اب امام بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ امام تو اللہ بنائے گا، اس کے علاوہ امام بنانے کا طریقہ امت کے پاس نہیں ہے. اچھا جی، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے کہ جی وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے. تو بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف جو سردار مبعوث کیے تھے نیابت میں ان کے رسولوں کے، وہ بھی اللہ نے بنائے تھے، وہ سردار بھی اللہ نے بنائے تھے. یعنی کہ اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے جو کہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ تبدیل نہیں ہوتی. قرآن کی نص سے صریح ہے، خدا کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. اور خدا کہتے ہیں کہ میں نے 12، عدد ہے 12، میں نے 12 سردار بنی اسرائیل کی طرف بنا کے بھیجے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثَ مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا. یہ دیکھیے گا وَقَالَ لَهُمْ، اب کس معیار پہ اللہ نے طالوت کو جس طرح سردار بنایا، تو کس معیار پہ بنایا طالوت کو؟ سردار تھا نا جی. اور ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا. اللہ نے تمہارا بادشاہ بنا کے بھیجا. کوئی بندہ، کوئی شورا، کوئی پارلیمنٹ، کوئی ووٹنگ، کوئی الیکٹورل کالج، کچھ نہیں اپنا امام بیٹھ کے خود بنا سکتی. امام صرف اللہ کا بنایا ہوا ہوگا. یہ بات متواتر ہم پیش کر رہے ہیں. یہ بات میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات بہت لازمی ہے. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے امام اپنا بنا لیں گے؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ اپنا امام بنا لیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بنایا طالوت کو، میں بناؤں گا امام. بادشاہ بنا کے بھیجا اور بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہو گئی، اور اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں مطلب ہم. اور
اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی، فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم و جسم میں کشادگی زیادہ دی، یعنی کہ علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم رکھنے والا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کی جد کی طرف، یعنی کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے جو جد ہیں وہ حضرت ابراہیم، ان کو جب اللہ نے امام بنایا علیہ افضل الصلاۃ والسلام، تو اللہ نے کیا کہا؟ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا، یعنی کہ وہ بیٹوں کا بات آپ کو یاد ہوگی بیٹے کو ذبح کرنے والی بات، اور تو اس نے انہیں پورا کر دیا، تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ کیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ میری اولاد، میری ذریت، تو اللہ نے کہا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ یعنی کہ اب اس سے کیا اخذ کیا ہم نے، یہ میں دوسری آڈیو میں بتاتا ہوں۔ اسے اخذ ہم یہ کر رہے ہیں کہ امامت جب ابراہیم کو دی گئی تو ابراہیم نے کہا کہ یا باری تعالیٰ میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری اولاد، میری ذریت کے اندر کیا یہ امامت کیا چلے گی؟ تو خدا نے کہا ہاں چلے گی، لیکن میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا، ظالموں تک میرا وعدہ نہیں پہنچے گا امامت کا، ظالم امامت میں نہیں آ سکتے۔ اب اس سے چند قضیے حل ہو رہے ہیں، چند معاملات حل ہو رہے ہیں۔ وہ معاملات کیا ہے؟ پہلی بات یہی ہے جس کی پھر تکرار میں کروں گا کہ کیا ہے؟ قال انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے عوام کے لیے، میں تجھے ناس کے لیے امام بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں بھائی۔ وہ جب اللہ بنا رہے تو آپ اللہ کے فعل کے اندر کس طرح داخل ہو سکتے ہو؟ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ اب امامت اولاد ابراہیم میں چلے گی، اب امامت اولاد ابراہیم میں چلے، میری آڈیو کٹ گئی، اب امامت اولاد ابراہیم میں چلے گی۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اولاد ابراہیم میں تو وہ ساتھ ہے، وہ ساتھ ہے، لیکن معیار اللہ نے خود سیٹ کر دیا ہے کہ میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچنا۔ اب ظلم، کون ظالم ہوں گے، کیسے ظالم ہوں گے، اور جن ظالموں کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ اولاد ابراہیم میں سے تو تھے، اولاد اسماعیل میں سے تو تھے، ان کو امام، وہ بھی امام، یہ بھی امام، وہ بھی امام، تو بھائی اس کا جواب ہم آپ کو اگلی آڈیو میں دیں گے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے کہا کہ میں ظالموں کو اپنا وعدہ نہیں پہنچاؤں گا، اور وہ ظالم کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم کہتے ہیں کہ اے رب، یا باری ذرا، اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو وجنبنی وبنی یا ان نعبد الاسنام، مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، بت پرستی سے بچا لے۔ ظلم وہ ہوتا ہے کہ جب کسی شے کو آپ اس کی اصل مقام سے ہٹا دیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ تو خدا کو اگر آپ اپنے مقام سے ہٹا دیتے ہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ تو خدا کا وعدہ بت پرستوں کی اولادوں سے نہیں تھا، مشرکوں کی اولادوں سے نہیں تھا، خدا کا وعدہ موحد کی اولاد سے خدا کا وعدہ تھا۔ جو آل ابراہیم میں موحد رہے وہ ظالم نہیں ہے، اس سے وعدہ ہے، وہ علم میں بھی ان سے زیادہ ہے، وہ شجاع بھی ان سے زیادہ ہے، وہ طہارت میں بھی ان سے آگے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وجنبنی و بنیہ ان نعبد الاسلام، مجھے اور میری ذریت کو بت قدے سے، صنم قدے سے بچا۔ اسی طرح اگر یہ ہم آگے چلے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہ خاندان، عین خاندان کون سا ہے کہ جس کے ساتھ وعدہ ہے، ہمیں عین خاندان پتہ چل جاتا ہے، وہ اسماعیل کی اولاد میں سے کون سا خاندان ہے، خدا خود بتا رہا ہے کہ جس کے ساتھ وعدہ ہے، جس کے اوپر برکات اور صلوات ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے، ابداع ابراہیم ہے کہ کیا ہوا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، یہ والی آیت ابھی آپ کو پیش کی، ٹھیک ہے جی، جو اللہ اور اس کے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کے رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اور جو کافر ہوں تو میں اس سے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا اس شہر سے، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا کہا، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کا گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما بے شک یہ کام، ہاں بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔
اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، مسلمینی لک، مسلم رکھ، ہم دونوں کو مسلمان رکھ، مسلم رکھ، مواحد رکھ، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیرے فرما بردار ہوں، موحد ہوں، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے دکھا، اور ہم اپنی رحمت سے رجوع، اور بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اور تسلسل میں سے اگلی آیت ہے کہ اے ہمارے رب، ربنا وابس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرما۔ یعنی کہ ہمارا مقدمہ کہاں تک پہنچا؟ امامت کیا ہے ہم نے اوپر بتا دیا، امامت کی شرائط کیا ہے وہ بھی بتا دی، امامت کس سے وعدہ کیا گیا؟ ذریت ابراہیم۔ وہ کون سی ذریت؟ جو بت پرست نہیں ہوگی۔ وہ بت پرست کون ہے جو نہیں ہوگی؟ وہ بت پرست کون ہے جو ہوں گے؟ وہ الگ ہے۔ جو بت پرست نہیں ہوں گے وہ کون ہے؟ کہ جن میں اللہ کا رسول آئے گا۔ یہ سمری ہے جو ہم نے عرض کی، اس کو ایک دفعہ میں پھر اگلی آڈیو میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ ابھی تک یہاں تک پہنچے ہیں کہ امام جو ہوگا وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہوگا، اسماعیل۔ وہ اس اولاد میں سے جو امام ہوگا وہ ایسے خاندان میں ہوگا کہ جو ظالم نہیں ہوگا، وہ خود ظالم نہیں ہوں گے، وہ ظلم سے وہ دور رہیں گے۔ وہ ظلم سے کیسے دور رہیں گے؟ وہ اللہ کے مواحد ہوں گے۔ وہ یہ نہیں ہوں گے بت پرست مشرک کافر نہیں ہوں گے، وہ ان کے ایسے شجرے نہیں ہوں گے۔ بعد میں بے شک وہ جوڑتے رہے رسول کے ساتھ جتنا مرضی، لیکن وہ بن نہیں سکتے۔ اور اس کی ایک اور اس نشانی خاندان کی یہ ہے کہ ان میں سے ایک رسول آئے گا۔ تو کیسے آیا؟ سورہ آل عمران 164 آیت، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہ آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے مومنوں میں احسان کیا پھر کہ جب ان میں سے ایک رسول بھیج دیا، یعنی کہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ وآلہ۔ اب جناب رسول اللہ کے بعد، جناب رسول اللہ کے بعد ان کے بعد ان کے لیے، ان کے امت کے لیے کیسے امامت ہوگی؟ کتنے امام ہوں گے؟ پتہ چل گیا جی ہمیں یہ کہ اولاد ابراہیم، اولاد اسماعیل، آل محمد۔ اب یہاں تک آ گیا، وہ آل محمد میں کتنے ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ مفتی صاحب نے کہا تھا قریش سے۔ مفتی صاحب آل محمد قریش ہی ہے، یعنی کہ بنی ہاشم قریش میں سے ہی ہے۔ وہ آپ کے راوی نے سنا ٹھیک نہیں ہے، وہ میں بھی آپ کو پیش کرتا ہوں حدیث۔ اچھا مفتی صاحب نے یہ تو بتایا کہ الائمہ من القریش، کے قریش میں سے ائمہ ہوں گے، لیکن مفتی صاحب اس سے پہلے بھی حدیث کے کچھ ایسا تھا کہ جابر ابن سمرہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد 12 امیر ہوں گے، 12، 12 کا عدد رسول اللہ نے بتایا۔ مفتی صاحب 12 کا عدد رسول اللہ کی نص سے صریح ہے۔ میرے 12 خلفاء ہوں گے، میرے 12 امیر ہوں گے، میرے بعد 12 امیر ہیں تمہارے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے 12 تھے، اس طرح بنی اسماعیل آل محمد کے 12 ہیں، 12 ہوں گے۔ لیکن آپ نے کہا کہ قریش میں سے ہوں گے، آپ کے اپنے راوی کو ٹھیک طریقے سے نہیں پتا، وہ آگے پڑھ لیں حدیث میں کیا لکھا ہے کہ پھر کوئی بات فرمائی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، میں پاس والے آدمی سے پوچھا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، نے کہا وہ تو قریش میں سے ہوں گے۔ تو ظاہری بات ہے جو ہمارے ائمہ ہیں جن کو اب آگے ہم بتائیں گے فردن فردن، میں آپ کی کتب سے نام دکھاؤں گا، اگر تو ہم ان ائمہ کو مان رہے تو کیا وہ قریش میں سے نہیں ہے؟ پھر کیا جو ہم نے شرائط لگائی ہیں کیا وہ آل محمد نہیں ہے؟ کیا وہ آل ابراہیم نہیں ہے؟ کیا وہ آل اسماعیل نہیں ہے؟ کیا وہ ہمیشہ سے آپ کے عقیدے کے مطابق، مفتی صاحب سے میں کلام کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب آپ کے عقیدے کے مطابق کیا یہ کبھی بت پرست رہے؟ کیا یہ کبھی مشرک رہے؟ نہیں رہے۔ تو پھر ساری شرائط ان پہ آ کے پوری ہو رہی ہے۔ 12 امیر ہوں گے، 12 خلفاء۔ اس کے بعد یہ ہوئی کہ خلفاء تو قریش میں سے ہوں گے، تو اس وقت تو خلیفہ نہیں، تو کیا ہوگا؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ جی آئیں گے امام مہدی آئیں گے، تو اس کے بیچ میں تو سیاسی ہوں گے، تو یہ ہوں گے۔ تو امام کا کام سیاست تو کدھر، سیاست تو بات کا کام پہلا، تو بات امام کا کام ہے کہ یہدون بامرنا، وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ عوام کو ہدایت کرے گا، اس کے اوپر وہ عمل فعل خیرات کی وہی اترے گی، وہ یہ کام کرنے آ رہے ہیں، یہ تو نہیں کرنے آ رہے کہ سیاست وغیرہ۔ بہرحال وہ کہتے ہیں جی امام کبریٰ، امام صغریٰ۔ بات یہ ہے مفتی صاحب کہ رسول اللہ کی صحیح حدیث ابھی میں پیش کرنے لگا ہوں
صحیح حدیث ہے، اور اس پہ ملا علی قاری کیا لکھتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن صحیح حدیث کیا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ما تموت جاہلیہ، کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ زمانے کو امام نہیں ہے تو ہم سب جاہلیت کی موت مار رہے ہیں پھر۔ رسول اللہ کی نہ پہ مانے نا جی، ہم جاہل ہیں، ہم جاہلیت کی موت مر رہے ہیں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی امام ہی اس وقت نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ کوئی رافضی کا کوئی کلام نہیں ہے، میں بھی حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے جی، یہ دیکھ لیجئے ابن عمر، یہ بات وہ ہے کہ جب یزید کی بیعت ٹوٹ رہی تھی تو وہ کہتے تھے کہ بھائی بیعت سے اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من ماتا ولم، مطلب کسی امام کی بیعت کے بغیر جو مر گیا وہ مات موت جاہلیہ، وہ تو جاہلیت کی موت مار گیا۔ تو ہم نے کس امام کے ہاتھ پہ بیعت، ہم نے کس امام کی بیعت کی، ہم کس امام کو جانتے ہیں؟ ہم تو جاہلیت کی موت مار رہے ہیں مفتی صاحب۔ یہ دیکھ لیجئے شرف کا اکبر کے اندر ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جی امام کو نصب کرنا امت پر واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ من ماتا، آگے لکھی بھی ہے جی حدیث کہ اخبرنا مسلم ان حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ من مات بغیر امام ہی مات موت جاہلیہ، جو امامت کے بغیر، امام کی بیعت کے بغیر مر گیا وہ تو جاہلیت کی موت مار گیا۔ لیکن امام تو 12 ہے، یہ کیا ہو گیا؟ مفتی صاحب دیکھیں امام 12 ہے، اور جو امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، امام کی بیعت کے بغیر مر گیا، ادھر کیا الفاظ ہے؟ بغیر امام ہی، امام کے بغیر مر گیا، مات موت جاہلیہ، وہ تو جاہلیت کی موت مر گیا، اور امام تو 12 ہے۔ اب کیا کریں گے؟ کیا کریں گے مفتی صاحب؟ اب ہم کیا کہتے ہیں جی؟ ہم اپنا، مفتی صاحب سے تو بیان ہو گیا، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں۔ ہم کہتے یہ ہیں کہ جو مسند احمد ابن حنبل میں لکھا ہے اس کو آپ مان لیں، اس کو آپ مان لیں۔ صحیح حدیث رسول اللہ کی کیا ہے؟ قالا، کہتے ہیں رسول اللہ، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم خلیفتین، کہ میں تم پر 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت اہل البیت، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اہل بیت۔ یعنی کہ امور خلافت و امامت جو ہے وہ کتاب پوری نہیں کرے گی، اس کے ساتھ ایک امام چاہیے۔ وہ امام کون ہوگا؟ وہ رسول کا خلیفہ ہوگا، وہ امام ہے، وہ خلیفہ ہے، وہ منصوص من اللہ ہے، وہ صاحب عصمت ہے، یہ سب، اور وہ عالم ہے جس طرح طالوت عالم تھا، وہ بہادر ہے، وہ شجاع ہے جس طرح طالوت ان کے لیے بنا۔ یہ شرائط ہیں اس کی، اور وہ آل محمد، خلیفتین کے اندر سے خلیفہ ایک جو ہے وہ آل محمد ہے، اطرتی اہل البیت، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے جہاں تک کہ میرے حوض کوثر پہ آ کے مجھے نہ مل جائے۔ یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے جی؟ حدیث صحیح، بالکل صحیح حدیث ہے۔ ایک اور طریق میں نے اس کا لگا دیا، ایک اور سند اسی حدیث کا لگا دیا ہے کہ جی انی تارک فیکم و خلیفتین، کہ میں تم پہ 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ کی، و اطرتی اہل البیت، اپنی اطرت اہل بیت۔ سند حسن لغیر ہی ہے اس سند کی، دوسری پہلے والی حدیث صحیح ہے۔ یعنی کہ 12 امام تسلسل میں، یہ نہیں ہوگا کہ امام نہیں ہے، امام نہیں ہے تو جاہل ہیں ہم جاہل ہیں، امام ہے۔ امام کدھر سے ہے؟ آل محمد میں سے ہے، 12 ہے۔ اور اب کون ہے وہ؟ اب یہ سوال ہے کہ اب وہ جی ان کے آپ بتا دیتے ہیں، معیار بتا دیتے ہیں، ہمیں یہ اشکال ہوتا ہے، ہمیں آپ ان کی کتابوں سے عدد بتا دیتے ہیں، ہمیں آپ ان کی عصمت بتا دیتے ہیں، ہمیں آپ ہر چیز بتا دیتے ہیں، بھائی اتنا بتا دیتے تو نام کیوں نہیں بتا دیتے؟ یہ ہوتا نا جی اشکال۔ تو آج چلیں اس اشکال کو بھی رد کرتے ہیں، آج ان کی کتب سے بلاغتاً، مفتی صاحب اس لفظ سے واقف ہے، بلاغتاً یہ حدیثیں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ کی کتب احادیث سے میں آج پیش کروں گا کہ آپ کے پاس یہ چیز ثابت ہے، آپ کے شافی علماء نے یہ چیز نقل کی ہے اپنی کتب کے اندر، بلخی نے نقل کی ہے، ایک کے بعد ایک 12 ائمہ کے آپ لوگ کے ہاں نام لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح وہ پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، یہ رسول اللہ کے لیے، یہود کے لیے آئے تھے۔ یہ جی ایک پہلے یہ شعفوں سے آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں، یہ یہاں پہ ایک بڑی زبردست حدیث ہے کہ ان جندب، حضرت جندب سے
کہ جی 12 ہمارے 12، اس کو میں ٹرانسلیٹ کر کے کمپریس کر کے چھوٹا کر کے وقت کا میں جلدی بتا دوں، میں بس کیونکہ تھوڑی دلیلیں دینے کی ہے۔ 12 کے نام کیا ہے؟ علی لکھا ہوا ہے، حسن، حسین، علی، محمد، جعفر، موسیٰ، علی، محمد، علی، حسن، القائم، والحجہ، المہدی، یہ لکھے ہوئے الفاظ بلاغتاً نقل کر رہا ہوں حدیث، ہمارے ائمہ کے نام لکھے ہوئے آپ کے 12 ائمہ۔ 12 ہو گئے نا جی، میں نے بھی 12 گنائے، یہ 12 ہو گئے۔ اب ہمیں بتائیں ہم کیسے اور منائیں؟ اس کو کہتے ہیں چڑی بیچاری کی کرے تھے ٹھنڈا پانی پی مرے۔ جب سب باتیں آپ کے سامنے، معیار رکھا، ولدیت رکھی، اب ائمہ کو آپ کے آگے رکھ دیا ہے، اور اس حدیث کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جی ایک کے بعد ایک، اور ان کے بعد ان کے ٹائٹلز جس طرح لکھا ہوا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ علی و ذکیبہ من زین العابدین، اسی طرح محمد الباقر، اس طرح جعفر الصادق، اس طرح موسیٰ الکاظم، علی الرضا، محمد التقی، کدھر گیا، علی النقی، الحسن العسکری، آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ محمد المہدی القائم الحجہ، یہی تو ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح میں جلدی جلدی بتاتا چلوں جی، علامہ الجوینی شافی، انہوں نے کیا حدیث نقل کی ہے اس کے ساتھ؟ المعصومون مطہرون، مطہر ہے، معصوم ہے، یعنی کہ عقیدہ اس وقت بھی ان کے لیے ثابت ہے، ان 12 ائمہ کے لیے۔ کن کے لیے؟ 12 کا اوپر نام بتا چکا ہوں، ایک میں حالانکہ اور کتابوں سے بھی اور کتابوں سے دکھا سکتا ہوں، لیکن میرے پاس وقت کم ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چلیں آپ کو ایک دو اس کے علاوہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ کوئی سی بندے کا یہ گلہ نہ رہے۔ ایک اردو کا سکین بھی پیش کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، یہ ارجاء المطالب ہے کتاب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پر نور میں گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ جناب حسنین علیہ السلام آپ کے ران پر بیٹھے ہیں، تو حضور کی آنکھوں ان کو منہ کو چوم رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ تو سید ہے، اور تو سید کا بیٹا ہے، اور تو امام کا بیٹا امام ہے، اور حجت کا بیٹا حجت ہے، اور تو امام حسین، اور تو 9 حجتوں کا باپ ہے، تو 9 حجتوں کا باپ ہے۔ ان کا آخری جو ہے قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی کہ مہدی ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے جی، خلاصہ بیان یہ ہے، نمبر 1، امام کا کام ہدایت کرنا فعل و عمل فعل خیرات کے تھرو، جو اس کو وہی ہے۔ نمبر 2، امام جو ہے وہ طہارت اس کی ہے، مطہر ہے، معصوم ہے، وہ اس کی عصمت ہے، اس کو اللہ چنے گا نہ کہ عوام چنیں گے، اس کا کام ہے عوام کو ہدایت پہ لانا۔ وہ آل ابراہیم ہے، وہ آل اسماعیل ہے، وہ آل محمد ہے، جو کہ قریش، یہی قریش ہے، اس کے اندر سے آل محمد کی تخصیص ہم نے کر کے بتائی اوپر۔ اس کے بعد ان کے نام کیا ہے؟ آپ کی کتب سے کیا نام ہے ان کے؟ علی مرتضی، حسن مجتبی، حسین شہید، علی زین العابدین، محمد باقر علوم نبوی، جعفر الصادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی النقی، مطلب کہ امام حسن عسکری، امام حجت المہدی، یہ نام ہے آپ کے پاس، یہ میں نے دکھائے ہیں۔ تو اگر 12 امام ہونے ہیں اور تسلسل سے ہونے ہیں، کیونکہ اگر تسلسل سے نہیں ہوئے تو وہ ہماری جاہلیت ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات موت جاہلیہ او کما قال علیہ السلام، رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ مات موت جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب ہمارے امام زمانہ کون ہے؟ ہمارے امام جناب قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ وسہل اللہ تعالی مخرجہ، وقت کے امام ہے، وہ ہادی ہے، وہ مہدی ہے، وہ ہمارے امام ہیں۔ تو مفتی صاحب میں نے اپنے 12، میں اس کے بعد ایک عرض کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، یہ آپ سے میرا مطالبہ ہے بسط ادب، میں آپ سے ایک جو ہے نا مطالبہ کرنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب اوپر میں نے کسی روایت سے معیار نہیں بنائے،
میں نے کسی روایت سے بیان نہیں بنائے، میں نے قرآن سے بیان بنائے، معیار بنائے ہیں آپ کے سامنے، معیار بیان کی، میں کیا بنانے والا ہوں، بنائے تو اللہ نے، بیان کیے میں نے۔ لیکن اب میرا مطالبہ یہ، میں نے آپ کی کتب سے بلاغتاً 12 اپنوں کے نام دکھا دیے، اور ان کو جو معیار میں نے بنائے ان سے آپ ہٹا کے دکھا دیں، میں نے بیان کیے میں ان سے آپ ہٹا کے دکھا دیں ان کو۔ اگر آپ ان بیان کردہ اصولوں سے ان کو نہیں ہٹا سکتے، اور کتب کے اندر بھی آپ کے بلاغتاً ذکر ہے، تو پھر میرا ایک مطالبہ ہے کہ ہماری کتب میں بلاغتاً ہی دکھا دیجئے کہ آپ کے 12 امام کون ہیں۔ حضرت ابوبکر سے شروع کریں رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا مرتضیٰ، امام حسن مجتبی، پھر کون آگے، ہماری کتب سے دکھا دیں، ہمارا اتنا سا مطالبہ ہے۔ جزاک اللہ جی۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم سید ابراہیم شاہ صاحب کہ آپ نے امامت کانسیپٹ کے ریگارڈنگ جانکاری دی، اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اپنے تمام آڈیوز کے ساتھ ہی باقاعدہ اسکینس وغیرہ پیش کیے اور ثبوت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اپنی بات رکھی۔ ان شارٹ آپ نے 12 امام پیش کیے ہیں، باقاعدہ نام بتائے ہیں ان کے، اور یہ آپ نے بالکل پکی بات بتائی ہے کہ امام صرف اور صرف اللہ ہی اپوائنٹ کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی امام اپنے آپ سے نہیں بن سکتا ہے۔ اور آپ نے کچھ سوالات اس میں محترم مفتی محمد ناصر صاحب سے بھی کیے ہیں، جنہوں نے کل ہی سیشن لیا تھا امامت کے ریگارڈنگ، تو انشاءاللہ محترم مفتی ناصر صاحب بھی اس بات کو سنیں گے، اور اگر کچھ وہ جوابات دینے کے لائق ان باتوں میں سمجھیں گے اور ضروری ہوا جواب، تو انشاءاللہ محترم مفتی محمد ناصر صاحب بھی ایک سیشن لے کے اپنا جوابات ریکارڈ کرا دیں گے۔ ہمارا مقصد الٹیمیٹلی اسپریڈ آف نالج ہی ہوتا ہے، ہم اپنے یہی کوشش کرتے ہیں کہ نالج جو جہاں تک زیادہ سے زیادہ پہنچے انشاءاللہ، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی اور مفتی محمد ناصر صاحب کے کچھ سوالات آئے، اور آئیں گے بالکل ایک پروگرام بیس سیشن میں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ جوابات دیں، اور مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ علم کی روشنی ہے جہاں تک پھیلے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو محترم سید ابراہیم شاہ صاحب اینڈ ٹو آل گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ السلام علیکم۔